بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیوزڈے نیوز کے ساتھ میں ہوں ثنا حسین۔ چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ ہمیں ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ شراکت دار بننا چاہیے۔ چینی صدر کے ٹرمپ سے ملاقات میں گفتگو۔ صدر ٹرمپ نے ٹیمپل آف ہیون میں امریکی میڈیا سے گفتگو میں بتایا ہے کہ چینی صدر کے ساتھ 2 گھنٹے ملاقات رہی۔ ٹیمپل آف ہیون ناقابل یقین حد تک زبردست جگہ ہے۔ چین آئے امریکی صدر نے بیجنگ میں قدیم عبادت گاہوں کے مجموعے اور ایک اہم سیاحتی مرکز ٹیمپل آف ہیون کا دورہ کیا۔ کچھ دیر بعد چینی صدر شی جن پنگ بھی وہاں پہنچے اور دونوں رہنماؤں نے تصاویر بنوائی۔ ایک مرکزی ہال کے سامنے تصویر بنواتے ہوئے ٹرمپ نے شی جن پنگ سے کہا ہے کہ یہ ناقابل یقین حد تک زبردست جگہ ہے۔ چین خوبصورت ہے۔ قدیم عبادت گاہوں کا یہ وسیع اور کمپلیکس وہ مقام ہے جہاں منگ اور چنگ سلطنتوں کے شہنشاہ قربانیاں پیش کرتے اور اچھی فصلوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ ٹرمپ کے ہمراہ آنے والے میڈیا کے نمائندوں نے 2 مرتبہ سوال کیا کہ کیا دونوں ممالک کے صدور نے تائیوان پر بات کی ہے، مگر ٹرمپ اور شی جواب دیے بغیر ہی مندر کی جانب بڑھ گئے۔ جب ایک رپورٹر نے پوچھا کہ مذاکرات کیسے رہے تو ٹرمپ نے کہا کہ انتظار کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے انمول پنکی کے نیٹ ورک سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ ذرائع کے مطابق سی سی ڈی نے بھی انمول پنکی کے نیٹ ورک سے متعلق باقاعدہ تفتیش شروع کر دی ہے۔ ملزمہ پنکی کے مبینہ شوہر سابق پولیس انسپکٹر رانا اکرام کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ سی سی ڈی سابق پولیس انسپکٹر سے کیس کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور میں درج مقدمے میں پنکی کی طلبی کرا کے ملزمہ کو لاہور بھی لایا جائے گا۔ کوٹ لکھپت میں درج مقدمے میں ملزمہ کو اشتہاری نہیں کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز کراچی سے گرفتار منشیات فروش خاتون انمول پنکی کے بھائی کے خلاف لاہور میں مقدمہ سامنے آیا تھا۔ لاہور پولیس کے مطابق 2022 میں تھانہ کوٹ لکھپت میں ریاض بلوچ پر منشیات کی برآمدگی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ملزم ریاض بلوچ نے بتایا تھا کہ فرار ہونے والے اس کی بہن انمول عرف پنکی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایک لگژری گاڑی پر لڑکا اور لڑکی منشیات فروخت کرنے شاداب کالونی آ رہے تھے۔ گاڑی رکی تو ایک لڑکا منشیات دینے کی غرض سے نیچے اترا۔ اہلکاروں نے لڑکے کو قابو کر لیا۔ لڑکی گاڑی سپیڈ میں چلا کر نکل گئی تھی۔ پی ٹی آئی ایم این اے اقبال افریدی کے بیٹے کا اٹلی میں سیاسی پناہ لیے جانے کا انکشاف۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اقبال افریدی کے بیٹے کا بلیو پاسپورٹ پر اٹلی میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں انکشاف کیا ہے کہ اقبال افریدی کے بیٹے نے بلیو پاسپورٹ پر یورپ کا سفر کیا اور اٹلی جا کر سیاسی پناہ حاصل کر لی۔ انہوں نے کہا کہ اقبال افریدی کے بیٹے کی حرکت کی وجہ سے ملک کی بدنامی ہوئی، اسے دنیا میں پاکستان کا کیا امیج جائے گا۔ حکومت نے بلیو پاسپورٹ کی تعداد کم کر دی ہے۔ طلال چودھری کے بیان پر کمیٹی ارکان نے سوال کیا، آپ ان کو کٹہرے میں لائیں، سب کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ دوسری جانب صحافیوں سے گفتگو میں ایم این اے اقبال افریدی نے کہا ہے کہ پہلے یہ بتایا جائے کہ میرے بیٹے سے پہلے کس نے بیرون ملک سیاسی پناہ حاصل کی ہے۔ اگر یہی حالات رہے تو یہاں کون رہے گا؟ اسلام آباد پولیس کا شہید لیاقت علی کے اہل خانہ کو خصوصی خراج تحسین۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے شہید لیاقت علی کے اہل خانہ کو خصوصی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شہید کی فیملی کو ٹریفک پولیس آفس میں نئے تعمیر شدہ ویٹنگ ہال کی افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں شہید کے اہل خانہ نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر پولیس افسران اور اہلکاروں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ نئے ویٹنگ ہال کا افتتاح بھی شہید کے اہل خانہ کے ہاتھوں کرایا گیا۔ تقریب کے دوران پولیس افسران نے شہید لیاقت علی کی خدمات اور قربانی کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہداء قوم کا فخر ہیں اور ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ٹیوزڈے نیوز۔ سعید انٹرنیشنل ہسپتال، معیاری علاج، جدید سہولیات اور بہترین نگہداشت سب ایک ہی جگہ۔ سعید انٹرنیشنل ہاسپٹل، modern, affordable, compassionate healthcare in the heart of G11 Islamabad. 0331 111 0675